أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہے پہلے ہی بتا دوں ارادے کیا ہے. سورہ مریم سے ایک آیت میرے پیش نظر ہے. ذات واجب نے، معبود مطلق نے، خدا لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے قرآن کا فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ میرے حبیب فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اے میرے حبیب، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان کے ذریعے. توجہ کی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سوائے اس کے کچھ نہیں. انما کلمہ حسر ہے. ہم نے قرآن کو آسان کیا آپ کی زبان کے ذریعے. ایک بات تو پہلے جملے سے ہی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ قرآن پہلے مشکل تھا، پھر آسان ہوا. ہوا کیسے؟ بے لسان، تیری زبان کے ذریعے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے متقین کو خوشخبری دیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور شک کر کے جھگڑا کرنے والی قوم کو ڈرائیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کس نے کس تناظر میں لیا، کس کے سر سے گزر گئی بات، کس کے سہنے دل میں اتری. لفظ ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، بشارت متقین کے لیے. تو آگے کہنا تو یہ چاہیے خوشخبری متقین کو دے اور ڈرا گناہگاروں کو. کیونکہ جو کچھ تقویٰ کی تعریف مولوی نے ہمیں بتائی ہے، نماز کا نام تقویٰ ہے، روزے کا نام تقویٰ ہے، اچھے عمل کا نام تقویٰ ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں آسین ہونا چاہیے، خاطئین ہونا چاہیے، مذنبین ہونا چاہیے. یہ چھوڑ کے اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ شک کر کے جھگڑا کرنے والوں کو ڈرا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ اور شے ہے، جو بتانے والوں نے بتایا ہے وہ تقویٰ نہیں. شرف آؤ، دو اور دو اگر چار ہوتے ہیں تو اسے چار کہنے میں شرمانا نہیں چاہیے، گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. متقین کی ضد، اب اللہ سے زیادہ ضد کو کون بہتر جان سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی ضد گنا ہے قوم لُدًّا، جھگڑا کر کے شک کرنے والی قوم. تو معلوم ہوتا ہے متقین وہ ہیں جو شک نہ کریں. یقین والے متقی، شک کرنے والے تقوی کی ضد. اور ویسے بھی بسم اللہ اس کا مادہ وقیون ہے، اور وقیون کہتے ہیں ڈھال کو. جو شے آتش جہنم سے ڈھال بن جائے اسے کہتے ہیں تقویٰ. اور برادران اہل سنت کے امام شافعی کو تسلیم کرنا پڑا ہے علی حبہ جنہ، جہنم سے اگر کوئی بچانے والی ڈھال ہے تو وہ صرف علی کی محبت ہے.
آگے بات دوستوں؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، قرآن کو آسان کر دیا، بے لسانک، علی لسانک نہیں، علی لسانک اور بے لسانک میں بڑا فرق ہے۔ ہاں، آپ کی زبان کے ذریعے آسان کیا، آپ یہ نہیں کہا کہ آپ کی زبان سے آسان کیا یا آپ کی زبان پر آسان کیا، نہیں، آپ کی زبان کے ذریعے آسان کیا۔ اور اگر چند لمحے ذرا میرے سامنے میرا ساتھ دے سکیں تو مجھے اسی لسان پیغمبر کی جستجو ہے، تلاش ہے، ہاں، پیغمبر کی زبان کی، کہ جس نے قرآن کو آسان کیا۔ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑو، نظریں میری طرف، جو ادھر ادھر دیکھتا رہ گیا بس وہ رہ جائے گا۔ پڑھی میں نے آیت ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آسان کر دیا ہم نے قرآن آپ کی زبان کے ذریعے۔ پہلے میں نے جملہ بولا تھا تو بچے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے مشکل تھا پھر آسان ہوا۔ اصل میں بات کہنے لگا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ جن کے ہاضمے علی کے فضائل سے آشنا ہیں وہ برداشت کریں گے۔ قرآن مشکل تھا، یہ فیصلہ تو نہیں بعد میں ہوگا نا کہ وہ لسان پیغمبر کیا ہے جس نے قرآن کو آسان کیا۔ بہرحال یہ آسانی ہوئی مخلوق کے ذریعے ہے، پہلے مشکل تھا، پھر اللہ کے بندے نے جس نے بھی کیا آسان کیا، جو اللہ کے کلام کی مشکل کے مشکل کشا ہو۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے، میں راضی ہوں۔ ہاں، امانت تھی تمہاری، سنبھال لی تم نے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان کے ذریعے آسان کیا۔ یہ بات قریش بھائی ہر شخص جانتا ہے مرزا جی کہ بدبخت کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، بخت والے سے ہر کوئی رشتہ جوڑتا ہے۔ کائنات ساری علی کے تلوے کے تلے ہے، بس علی سے بڑے ہیں تو صرف دو، زمین پر مصطفیٰ، عرش پر کبریا۔ اللہ جانے بخت کیا ہے علی کا، دونوں میں کھینچا تانی ہو رہی ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ مثال کے طور پر اللہ کہتا ہے میرا خلیفہ، رسول کہتا ہے میرا خلیفہ، رسول کہتا ہے میرا وسیع، اللہ کہتا ہے میرا ولی۔ تو ہمارا تم بھی میری طرف دیکھتے رہنا۔ رسول کہتا ہے میرا نفس، اللہ کہتا ہے میرا نفس، اور سمجھے دونوں کی قرآن میں انفسنا و انفسکم، نفس رسول ہے، یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ عیسیٰ کی گواہی، قرآن لے آؤ ممبر پہ، تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، پالنے والے میرے نفس میں جو کچھ ہے وہ تیرے علم میں ہے، تو اسے جانتا ہے، تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ نہیں حق دیتے ہو مجھے کہنے کا، میں نے روایت پڑھی ہے یا آیت ہے،
مجھ سے جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا سے الجھو، قرآن سے آیتیں اٹھاؤ، دفتر حقیقت کو دھو ڈالو، یا علی سے نفس اللہ کا لقب چھین لو، یا علی کے مقابلے کوئی دوسرا نفس اللہ لاؤ، نہیں لا سکتے جب تک تو میں تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی اعلان کروں گا، عیسیٰ کہہ رہا ہے لا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے، اور جس علی کی حقیقت کو عیسیٰ نہیں جانتا، 2 ٹکے کا ملا کیا جان گیا ہے کہ علی کیا ہے؟ یہ جملہ مترجم تھا، گھبرا تو نہیں رہے دوست؟ رسول کہتے ہیں نفس نبی، خدا کہتا ہے نفس اللہ، العظمت للہ، العظمت للہ، سارا اٹھانا۔ اللہ کہتا ہے میری تلوار، رسول کہتا ہے میری تلوار۔ تیرے رسول کی حدیث ہے، اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیہ تک ضامن حرف کی خیانت ثابت کرو، زبان میں کٹواؤں تو میرے نطفے بے شک۔ رسول کہتے ہیں علی سیف اللہ و سیف کی، علی اللہ کی بھی تلوار ہے، میری بھی تلوار ہے۔ مولا کی زیارت میں ادھر جملے موجود ہیں، اشہد انک عصا للہ، اے علی میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے عصا ہیں۔ کیا کیا جائے؟ سامنے غیر ہوں، ماتھے پہ شکن آئے تو بنتی بھی ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے کے چہرے پہ اگر سوچ کا عکس لہرائے تو پھر بہتر نہیں وہ بندہ علی کی گلی چھوڑ دے، پھر وہ کوچے ولایت میں پھر آمد رفت میں رکھے۔ بڑے دکان کھلے ہیں پیشواؤں کے، کسی اور کو پھر پیشوا بنا لے۔ یہاں ہے کہ تو اللہ کا عصا ہے۔ اور رسول کے بارے میں مولا امیر کی زیارت میں ہی کہا جا رہا ہے جادک اللہ تاجن لراسہ سیفن لباسہ وعصا عزہ، اے علی میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے تجھے نبوت کے سر کا تاج بنایا، اس کے جنگ لڑنے کی تلوار بنایا، اس کی عزت کا عصا بنایا۔ اللہ کا عصا بھی، رسول کا عصا بھی نہ اگر ہے تو پھر حقیقت کا سامنا کرنے کا کلیجہ پیدا کرو۔ کس کا عصا ہے علی؟ اللہ کا۔ ایک عصا پہلے مشہور ہوا ہے، کس کا؟ شاد باش سارے پڑھے لکھے ہو، موسیٰ کا۔ چلو زیادہ نہیں تو جو صفتیں موسیٰ کے عصا میں ہیں اتنی تو اللہ کے عصا میں ہونی چاہیے نا۔ اب میں دیکھتا ہوں خدا کی قسم ہر شخص کا کلیجہ میری ہتھیلی پہ آئے گا ابھی۔ جس دل میں علی بستا ہے اس کا کلیجہ بھی، اور جس دل میں علی رشتہ ہے اس کا کلیجہ بھی ابھی لمحوں میں فیصلہ ہوا چاہتا ہے۔ سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ موسیٰ کا عصا کیا ہے؟ پڑھ سورہ طٰہٰ، اللہ پوچھ رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہنے لگا یہ میرا عصا ہے، ایک تو میں اس کی ٹیک لیتا ہوں، حقیقت کی
حقیقت کے شعلوں کی تپش نے مجھے کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیا. تو بات اتنی عظیم کہنے لگا ہوں. جی عظیم لوگ ہی برداشت کریں گے، جن کے دلوں میں وسعت ہوگی وہ برداشت کریں گے. کیا کہہ رہا ہے موسیٰ؟ اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. اشہد انک عصا للہ، اے علی میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا عصا ہے. اور تو جل جل کے مر جا، جس کے مقدر میں جل کے مرنا لکھا ہے، کیس میدان میں تولے گا؟ یہ تو کبریائی کی ٹیک ہے. گھبرا تو نہیں ہے دوست؟ اس والے ٹھیک بیٹھے ہیں بھائی؟ دوسری صفت کیا بتائی؟ احش بہا علی غنمی، میں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے اس عصا سے پتے جھاڑتا ہوں. موسیٰ کھلاتا ہے ریوڑ کو، اللہ کھلاتا ہے خدائی کو. جو جمال روح نبی حسن کبریا ہے علی، خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی. وہ ادھر ادھر کا سوالی نہ بننا عمر گواہ، مجھے علی کی قسم دست کبریا ہے علی. نعرہ حیدری. تک دیں گے بیٹا، تھوڑا سن لیا کرو مگر ستھرا سنا کرو. کیا کہہ رہا ہے موسیٰ؟ احش بہا علی غنمی، اپنے ریوڑ کے لیے، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. وہ صرف بکریوں کی خوراک کا ضامن ہے، خدائی کی خوراک کا ضامن ہے. یا علی سے لقب چھین، ورنہ ماننا پڑے گا جس جس کو وہ کھلاتا ہے، کھلاتا عصا کے ذریعے ہے. زمانہ لاکھ ہے اس کا احترام نہ کر، جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر. پنج نعرے پینتلی ایٹم بم نعرے جیتے رہو. ولیفی ہمارے بوکرا اور بھی بہت سے کام، جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے. عصائے موسیٰ کے تمام کام میں ایک مجلس میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہاں، اور باقاعدہ عربی عبارتیں پڑھ پڑھ کے بتا چکا ہوں. اندھیری رات میں 2 شاخہ عصا تھا، 2 شمعیں بن جاتی تھیں. کنویں سے پانی نکالنا ہوتا، کنویں میں عصا ڈال دیتے، ڈول بن کے پانی باہر لے آتا. بھوک لگتی، عصا سے کھانا گرتا. پھل کھانے کو دل ہوتا، زمین میں گاڑ دیتے، درخت بن جاتا، قسم قسم کے پھل لگ جاتے. جی میدان جنگ میں 2 اژدہے بن جاتے شاخوں کے، دشمنوں کو ڈسنے کے لیے. موسیٰ تھک جاتے، عصا پہ سوار ہو جاتے، جہاں دل کرتا موسیٰ کا بغیر جنبش کے پہنچا دیتا. ایسے بہت سے کام تو سارے اللہ کے عصا میں ہونا چاہیے. رسول کا عصا بھی، اللہ کا عصا بھی. باتیں بول تو نہیں ہے. اسی طرح سر اٹھانا. اللہ نے زیغم قسطوں میں لقب دیے علی کو.
جاگنا خدا کے لیے. رسول نے ایک ہی دفعہ دے دیے. یعنی اس نے کہا وجہ اللہ ہے علی، عین اللہ ہے علی، اذن اللہ ہے علی، لسان اللہ ہے علی، ید اللہ ہے علی، جنب اللہ ہے علی. رسول نے کہہ دیا میرا جسم ہے علی. دل کھول کے بولو نعرہ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اس نے قسطوں میں کہا، رسول نے جملے میں کہا. یعنی اس نے بھی اپنا بدن بنایا، رسول نے بھی اپنا بدن بنایا. اب سر اٹھا. ہاں نتیجہ پہلے دیتا ہوں، دو باتیں بعد میں کرتا ہوں. جی حکمت برداشت کرنا ہر ایک کا کام نہیں. دیکھا رسول کو لاکھوں نے، حکمت سلمان کی سمجھ میں آئی. جی قرآن کہتا ہے میں یوت الحکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا. جسے حکمت عطا کر دی جائے سمجھو اسے خیر کثیر مل گئی. جی سورہ آل عمران کو پڑھو. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت. اللہ کہتا میں نے نبیوں سے وعدہ لیتے وقت کہا تھا ان سے میں تمہیں کتاب بھی دے رہا ہوں، حکمت بھی دے رہا ہوں. حکمت کوئی ایسی شے ہے کہ کتاب رکھنے کے باوجود ہر نبی کی ضرورت. تھکے تو چھوڑ دوں. میں نے تو تمہاری طبیعت کے تقاضے متعین کرنا ہوتے ہیں تمہارے نعرے کی سرحد کے ساتھ. سب کے سب بولو، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ حیدری. نبوت دے چکا ہے، کتاب عطا کر چکا ہے، پھر بھی حکمت کی ضرورت ہے. کیسی ہے؟ اب جاگنا. جو تحفے لینے کی عادی ہیں اور تحفہ سنبھال سکتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جملہ. دو حدیثیں ہیں رسول کی جانب. ایک تو سارا زمانہ جانتا ہے، ایک کو کوئی جانتا ہے. ایک تو یہی ہے وہ جو تم نے سامنے مسجد کے دروازے پہ لکھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. دوسری حدیث، اور یہ بھی اگر 73 فرقے کی کتابوں میں نہ دکھاؤں تو میری شہرت کاٹ دینا. فرماتے انا دار الحکمت وعلی بابھا. میں حکمت کا گھر ہوں. ارادے انا دار الحکمت والی بابا. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اہل علم کا شہر ہوں، حکمت کا گھر ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں ڈاکٹر اب نواز کے ہر بندہ ندیم خود سمجھنے کی کوشش کرے. علم کا شہر ہوں، حکمت کا گھر ہوں. علم کا شہر ہوں، حکمت کا گھر ہوں. شہر میں ایرا غیرہ بھی آ سکتا ہے، گھر میں گھر والے آیا کرتے ہیں. علی کی بادشاہی ہے، علی سنے الہی ہے. ہر ایک میدان میں تولا زبان کے ساتھ دل بولا. علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا. علی نعرہ پنجلی سوال اکرارے. پیغمبر نے تھا خدا کا گھر بنایا، پیغمبر نے تھا خدا کا گھر بنایا.
علی نے جنم لے کے اس کو سجایا، اور اسی میں فضیلت ہے کعبے کی ساجد کے بڑے گھر کا بیٹا بڑے گھر میں آیا۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ آخر والوں، اہل علم کا شہر میں اپنا آتا ہے، پرایا آتا ہے، بیگانہ آتا ہے، یگانہ آتا ہے، لیکن گھر میں گھر والے آتے ہیں یا محرم آتے ہیں، یا جس سے گھر کا پردہ نہ ہو، جسے گھر والا اجازت دے دے۔ اسی لیے عالم تو شیطان بھی بن جاتا ہے۔ میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا جملہ، عالم تو شمر بھی بن جاتا ہے، عالم تو سمرہ بن جندب بھی بن جاتا ہے، اور پھر قتل حسین کا فتویٰ دے دیتا ہے۔ شہر میں داخلہ ممنوع نہیں، گھر میں داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ حکمت کا گھر ہے رسول، کوئی نبی مکمل نہیں ہوا جب تک حکمت نہ ملی۔ حکمت کیا ہے؟ یہ عباس کے عالم کے دو پھریرے تھام کے کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ بولوں ابھی قہر کردگار کی بجلی مجھ پہ گرے، بطول کی بد دعا مجھ پہ آئے، ورنہ شک کرنے والا خود بطول کے غضب کا نشانہ ہو۔ قرآن کے بارے سے ششم سے پوچھا گیا، وہ حکمت کیا ہے جو لقمان کو ملی؟ وہ حکمت کیا ہے جو نبیوں کو عطا ہوئی؟ قالا معرفت امام کل زمانے ہی، ہر زمانے کے امام کی معرفت کو حکمت کہتے ہیں۔ جیتے رہو، میں راضی ہوں تم سے، کہو تو اب جاؤں۔ بسم اللہ کا یہ مطلب ہے کہ جاؤں، چونکہ میں جو چیز کا آتی ہوں نا، مہمان کہتا ہے اچھا جی اجازت، میزبان کہتا ہے بسم اللہ۔ ہاں جی، نتیجہ لو، میں نے کہا حکمت شیار بنو، حکمت اپناؤ، حکمت ہے تو بیڑا پار ہے۔ جی شاہ خانہ اب ذہن میں آ گیا، ہر رشتہ نبی نے بھی علی سے جوڑا، جلی نے بھی علی سے مرکوب کیا، اسی طرح میں نتیجہ دینے لگا ہوں۔ اللہ کہتا ہے لسان اللہ علی، شاہ خانہ انگلی میری پکڑو، بیٹھے یہی رہو، سفر کی تکلیف نہیں دیتا، کرایہ بھی بچاؤ، وہ یہی بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑ کر چشم تصور سے 14 صدیاں پیچھے کی جست لگاؤ۔ سورہ برات آئی، رسول نے کسی کو دی، جا کے مکے پر جبریل آ گیا، جیسے صاحب لا یعطی عنک الا انت اور رجل منک، اللہ کہہ رہا ہے تبلیغ یا تو خود کر یا جو تجھ جیسا ہو وہ کرے۔ اس کے بعد رئیس بھائی کیا ہوا؟ خیبر شکن کو بلایا، اور مقام فخر و مباحات پہ میرے مولا نے کہا تھا، پوچھا گیا تھا نا موسیٰ افضل ہے یا آپ؟ فرمایا اپنے منہ اپنی تعریف اچھی تو نہیں لگتی۔ 8 فرسخ کا فاصلہ تھا فرعون کا دربار موسیٰ سے، ہارون بھی ساتھ تھا۔ اللہ نے کہا جا فرعون کو تبلیغ کر، تو کہنے لگا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اللہ میاں میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، کہیں مجھے اس کے بدلے میں مار نہ ڈالے، میں اکیلا کیسے جاؤں؟ اور فرماتے میں تو وہ ہوں جس نے مکے کے ہر گھر میں موت کی سگ بچھائی تھی۔ علی فرماتے مکے کا کون
کہ میری ذوالفقار مردم شکار کی وجہ سے جس گھر میں ماتم کا فرش نہ بچھا ہو، جب مجھے حسنین کے نانا نے کہا یا علی جا حج والے دن لاکھوں کے ہجوم میں سورہ برات پر جن کا آغاز بھی ہے براۃ من اللہ و رسول من المشرکین، آج سے تبرہ ہے اللہ کی طرف سے بھی رسول کی طرف سے بھی مشرکین پر، کہا میں نے تو رسول سے نہیں کہا، میں نے اتنے بندے مارے ہیں کسی کو تو ساتھ بھجوا دیں۔ سارا کھانا علی چل دیے۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ خود کیوں نہیں گئے، علی کو کیوں بھیجا؟ یہی امانت ہے تمہاری، یہی فیصلے کا لمحہ ہے اور یہی نتیجہ ہے۔ رسول نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں نے کس کو بھیجا؟ یا علی کو۔ فرمایا نہیں، انی ارسلت الیہم لسانی، میں نے مکے میں اپنی زبان کو بھیجا ہے۔ جس کو سمجھ آئی ہے اونچے بات سے بولو، ذرا دل کھول کے بولو، نعرہ حیدری۔ بولے بڑھ گئی بات۔ ارسلت الیہم لسانی، میں نے اپنی لسان اپنی زبان بھیجی۔ اللہ کہتا ہے میری زبان، رسول کہتا ہے میری زبان نہیں۔ اب جب تک سارا مجمع گواہی نہیں دے گا میں اگلا جملہ بولوں گا نہیں، چاہے ساری رات گزر جائے۔ کس کی زبان ہے علی؟ زمین پر کس کی زبان ہے؟ پچھلے بتاؤ کس کی زبان ہے؟ ادھر والے بتاؤ کس کی زبان ہے؟ مسجد والوں کس کی زبان ہے؟ رسول کی۔ میں رک جاتا ہوں، جو پھرنا چاہے پھر لے، موقع ہے ابھی۔ جو علی کو نہیں مانتا فرش پہ رسول کی زبان پھر لے، نہیں پھرنا۔ نعرے کے لیے نہیں، میں تو موقع دینے کے لیے رکا ہوں۔ نہیں پھرنا چاہتے تو آؤ پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ فرش پر محمد کی زبان ہے علی، اور اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تیری زبان کے لیے۔ علی کا نام ہے ویسے نعرہ مارو دل والو، سب کے سب بولو، ہاتھ بلند کر کے بولو، نعرہ حیدری۔ لسان رسول ہے علی۔ آسمان پہ فرشتے، زمین پہ یہ انسان، آسمان پہ فرشتے، زمین پہ یہ انسان، اللہ کی قسم کعبے میں بولنا قرآن نعرہ ارادے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان کے ذریعے آسان کیا۔ پہلے مشکل تھا، آپ کی زبان کے ذریعے آسان کیا۔ اب سمجھ میں آ گیا مسئلہ، رسول نے کیوں نہیں پڑھا تھا دنیا میں آ کے قرآن؟ مشکل تھا، سمجھتا کون؟ نبی پڑھے علی سمجھے، علی پڑھے، جب علی نے پڑھا تو سمجھنے والا تھا، اور جو کہ دنیا کو بھی سمجھانا تھا اس کے ذریعے آسان کر دیا۔ ہاں ورنہ یہ نہیں جس کا وزیر پڑھ رہا ہے، امیر کو معلوم نہیں ہوگا۔ عقل رسالت کی تجلی کا نام ہے قرآن۔
میں یوں سمجھاؤں. میں کرسی پہ لگا بیٹھا دادی صاحب، میرے دماغ میں آیا کہ سورہ مریم کی یہ آیت پڑھ. دماغ نے اشارہ کیا، اس کی تجلی زبان پہ آئی، زبان نے پڑھ دی. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا. بس اتنی سی بات تھی، اتنا ہی آسان تھا. عقل رسالت کی تجلی ہے قرآن. عقل محمدی نے اشارہ کیا، زبان محمدی نے ہاتھوں میں پڑھ دیا. ہاں جی یہ بات ہے. اب کم ظرف نہ سمجھے، لگن بھر کا کام ظرف بڑھانا نہیں، بات پہنچانا ہے. جی یہ تو اللہ اکبر. آؤ ذرا منظر یاد کرو نا. پڑھا کہاں پہ علی نے؟ بلا تشبیہ، یعنی پہلا رحل اس قرآن ناطق کا. کیا منظر ہوگا؟ زمانے نے قاریوں کو تو قرآن پڑھتے دیکھا ہوگا، میرے نبی نے قرآن کو قرآن پڑھتے دیکھا. ناطق نے صامت کو پڑھا، ناطق نے صامت کو زبان دی. کس کس کا نفس ہے علی؟ شاباش. ادھر نفس اللہ، ادھر نفس نبی. یہ نفس نبی کی تجلی تھی. ہاں فلسفہ سمجھانے لگا ہوں. بڑے بڑوں کو صدیوں کے سوچ کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتا جب تک کوئی سمجھ بخشنے والی ذات عطا نہ کرے. کعبے میں علی کا آنا نفس نبی کی تجلی کا اثر ہے. ہاں میں اصل سوچا کرتا تھا میرا رسول کعبے میں کیوں نہیں آیا، کیونکہ محمد کسی کا نفس تھا نہیں کہ وہ نفس تجلی دکھائے تو وہ کہیں اترے، کیونکہ علی نفس نبی تھا. جب زمین پہ رسول کا نفس تجلی مارے تو علی کعبے سے بولتا ہے، اور جب اللہ کا نفس تجلی مارے تو پھر پردے سے بولتا ہے. جس کو سمجھ آئی ہاتھ بلند کر کے بولو، جیسے علی کا نام ہے ویسے بولو. نعرہ حیدری. عجب حجابہ ویکھے آئے نبی پاک فرما رہے نے صحابیاں نو. میں پہنچ کے اپنے مقام تے اور ایک عجب حجابہ ویکھے آئے. لطف اس حجابے دے اندر میں بے حسابہ ویکھے او جس نور تو رب ظہور ہویا او بے نقابہ ویکھے آئے. آزاد معراج دے پردے وچ حسنین دا بابا. نفس اللہ، نفس نبی کی تجلی کعبے میں، نفس اللہ کی تجلی حجاب قدرت میں. میری طرف دیکھنا. نفس رسول کی تجلی شب ہجرت بستر پہ. جی ساحر بینوں کو راز سمجھ ہی نہیں آیا. رسول رات کی تاریکی میں چلے گئے کافروں کے ڈر سے. جو مٹھی پر مٹی اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکے، بینائی چھن جائے، اندھے ہو جائیں. جس کا زمین پہ اشارہ کروڑوں میلوں پہ کھڑے ہوئے چاند کے کلیجے کو دو لخت کر دے. جس کا ارادہ مزاج الہی کی روش تبدیل کر دے. 360 کافروں سے ڈرے گا. راز سمجھ ہی نہیں آیا دنیا کو. وہ کہتے ہیں علی سو رہا ہے رسول کے بستر پہ. بھائی نفس نبی سو رہا ہے، جسم سفر میں ہے، نفس بستر پہ ہے. نفس نبی تجلی مارے تو بستر پہ.
نفس اللہ تجلی مارے تو دوش پیغمبر پہ. رسول کا نفس ہوتا ہے جو اس کا صدقہ بن جاتا ہے. اللہ کا نفس ہوتا ہے جو دوش پہ چڑھ جاتا ہے. جی نفس رسول ہونے کے ناطے علی سوار نہیں ہوئے دوش پیغمبر پر. ہاں بلکہ نفس بھٹکنا نہیں. درس سبق اتنا جتنا یاد بھی رہے, رچ سکے, پچ سکے. ہاں ہاضمے کی برداشت سے زیادہ درس دینے کا عادی نہیں ہوں میں. بس نتیجہ لو, بات سمیٹوں. ہاں سارا کچھ چھوڑ دیا, سمیٹ دیا. یہ ہے وہ لسان رسول جس نے پڑھا. میری طرف دیکھنا, مخلوق میں رسول کی زبان ہے علی, عالم بالا میں خالق کی زبان ہے علی. میری جو مشیت ہو ظاہر زبان کرتی ہے, کیوں بڑے بڑے اختیار دے کے چلا گیا تھا رسول علی کو. میرے بعد جس سے چاہنا شرف قطع کر دینا. یا تو وہ دریچے کھولو میں خدا ہوں تمہارے جواب میں. میں نے تو بھائی لفظ بھیجنے ہیں, وصول تو تم نے خود کرنے ہیں, کیونکہ ارادوں کو عملی جامہ زبان پہناتی ہے. اسی طرح اس کی بھی زبان علی ہے. وہ بھی جب بولتا ہے, جہاں بولتا ہے, جس سے بولتا ہے, اس کے ذریعے تیرا رسول کائنات سے بولتا ہے علی کے ذریعے, اور جلی نبی سے بھی بولتا ہے علی کے ذریعے. درود پڑھ لو مل کر بابا سے بلند. کچھ پلے پڑھائیے, وقت ضائع ہوا ہے. جیتے رہو, خوش رہو, آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. بارہا بتا چکا ہوں, تاریخ درد کا ہر گوشہ سامنے ہوتا ہے ننگے سر رہنے والی قوم کے. پرسے کی کوئی بات ان کے لیے نئی بات نہیں ہوتی سوائے جملوں کے. پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے درد کے تصور کرنے سے کوئی تصویر نکالے, رونے والوں کے سامنے لائے, اور آنسو وہی آتے ہیں جو مجلس کی مالکہ چاہتی ہے. میں یاد دلاتا ہوں, آنسوں کی بھیک خود مانگ لینا. اور جب کبھی میں خود کچھ اور پڑھتا, لیکن عزیز احرام کی فرمائش کا ایک جملہ وابستہ ہے, اس کو تمہید بنا کے دو جملے اس کے بعد کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. جب کبھی میں نے اس روایت کو پڑھا ہے تو یہ جملے ساتھ ضرور کہے ہیں, اور آج بھی دہرانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ پوری تاریخ ستم حسین نے مدینہ چھوڑا, درد کی کہانی شروع ہو گئی. مدینے سے کربلا درد کی کہانی جاری رہی, کربلا سے شام درد کا سلسلہ جاری رہا, شام سے واپس مدینے درد کا قافلہ چلتا رہا. تو یہ جو مثلث ہے اسی کو تاریخ درد کہتے ہیں, اسی کو تاریخ ستم کہتے ہیں. اور اس پوری تاریخ کا سب سے بڑا مصائب جو میں تمہیں یاد دلانے لگا ہوں, سب سے بڑا مصائب, ہر شخص کا اپنا تناظر, اپنی تحقیق. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھ سے اختلاف بھی کریں. کہنے لگا ہوں اس شخص کے لیے جو پرسے کی نیت لے کے بیٹھا ہے,
کیونکہ کچھ لوگ جنہوں نے مجھ سے یہ روایت نہیں سنی وہ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس مصائب کو تاریخ ستم کا سب سے بڑا مصائب کہہ رہا ہے. میری طرف دیکھنا، دائیں بائیں علم، تیرا معصوم تم میں، کچھ پردگیاں نے ہری میں عفت میری ماں بہنوں میں، یہ سارے میرے سامنے نرگواں. اس پوری تاریخ کا سب سے بڑا مصائب صحرائے کربلا میں 11ویں رات زینب کا ننگے سر پہرا دینا. اللہ اکبر، العظمت للہ. نہیں ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں اور کوئی بات میں اعتراض کرے کہ اکبر کی بچی سے بڑا تو نہیں ہے، عباس کے بازوؤں سے بڑا تو نہیں، خیام کے لٹنے چلنے سے بڑا تو نہیں. بھائی نہ تیرے پاس معیار ہے نہ میرے پاس. ہماری یہ حیثیت کہاں کہ ہم کہیں یہ مصائب بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے. دلیلیں ہیں میرے پاس، ان میں سے 2 تمہیں سنا رہا ہوں. کچھ ایسا درد چھپا ہے علی کی بیٹی کے اس پہرے میں. سجاد تو لاکھوں کی بھیڑ میں ننگے سر دیکھ کے خون رویا تھا نا. تیرے مولا حسن کا جوان بیٹا پہرے سے پہلے یہ کہانی سن کے مر گیا تھا. العزت باللہ. پڑھ کتابیں، دیکھ تاریخیں، رکھ میرے سر پہ قرآن. تیرے مولا حسن کا شہزادہ ہے. اور اسی جملے کی میرے عزیز بھائی نے فرمائش کی تھی. سید حسین اسرم نام ہے، الف سے رے میم اسرم. جناب حسن مسنہ سے چھوٹے ہیں، شہزادہ قاسم سے بڑے ہیں، جلال میں بھی علی ہیں، فصاحت و بلاغت بھی بے مثال ہے. جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے اور رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے، دیکھے میری طرف. جب حسین نے احرام توڑے نا، احرام توڑنا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کرتے کرتے پاؤں پیچھے ہٹا لو، احرام ٹوٹ گیا. بس حسین کا پاؤں پیچھے ہٹانا تھا. حسین اسرم دوڑا دوڑا میرے مولا کی خدمت میں آیا. حسن کی شہادت کے بعد مولا حسین کو آبا بابا کہہ کے بلایا کرتے تھے. بابا احرام کیوں توڑ دیے؟ مجھے دادا والی فصاحت و بلاغت اللہ نے عطا کی ہے. بابا مجھے اجازت دے، ابھی خطبہ دیتا ہوں. یہ جتنی جمعیت ہے، یہ سارا لاتعداد ہجوم تیرے قدموں پہ بھی گرے گا، تیری بیعت بھی کرے گا. میرے مولا نے حسین اسرم کو سینے سے لگایا، کہا میرے لال خدائی اگر میری بیعت کر لے میری شہادت ٹل نہیں سکتی. میرے لال میں نے ذبح ہونا ہی ہونا ہے. بابا آپ مارے جائیں گے؟ صرف میں نہیں، عباس بھی مارا جائے گا. صرف عباس نہیں، اکبر بھی مارا جائے گا. اب اللہ جانے تم کس سوچ میں بیٹھے ہو. جسم ترپا حسین اسرم کا. بابا کون کون مارا جائے گا؟ کہا حسین کیوں میرا کلیجہ جلاتا ہے میرے بچے؟ میرا شیر خار اصغر تک کام آ جائے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا. نہیں اب اگر پتھر بھی ہے کلیجے میں تو اسے سنبھالنے کی کوشش کر. جب کہا نا کہ اصغر بھی مارا جائے گا، اچانک چہرے پہ موت کی زردی آئی. کہا بابا جلدی سے بتا، ہم سب تو مارے جائیں گے، میری پھپھی زینب کہاں جائے گی؟ میری پھپھی کا کیا ہوگا؟ حسین نے رو کے کہا ننگے سر چادر لٹا کے کربلا کے صحرا میں پہرا دے گی. پھپھی کی چادر لٹنے کا نام سنا، خون کی الٹی آئی، وہی اسرم زمین پہ گرا، نبض پہ ہاتھ لگا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اسرم کی روح پرواز کر چکی تھی. یہ پہلی دلیل. جلدی کر رہا ہوں کہ تمہیں زیادہ تکلیف نہ سہنا پڑے. یہ پہلی دلیل بڑے مصائب ہونے کی. سن کے حسن کا لال مر گیا. دوسری دلیل، بے شک سارے مصائب عرش سے بھی بھاری ہیں، لیکن کسی مصیبت کے لمحے میں علی نے نجف نہیں چھوڑا. اگر چھوڑا بھی ہوگا تو کسی کو نظر نہیں آیا.
اللہ جانے زینب کی آواز میں اثر کیا تھا کہ ابھی یہاں حافظ و الحفیظ کی باز گشت باقی تھی، گھوڑے کے سموں کی آہٹ پیدا ہوئی، آواز اٹھی، میری مخدومہ نے غور سے دیکھا، اللہ اکبر، یہاں آپ کو کچھ اور سنایا جاتا ہے، میں نے یہی کچھ پڑھا ہے۔ بی بی کہیں نہیں بھولی، بی بی نے کہیں یہ نہیں سمجھا کہ کوئی لوٹنے والا آ رہا ہے، بی بی نے کوئی فضا کو نہیں بھیجا، کوئی دھمکی نہیں دی سوار کو، بس گھوڑے کے سموں کی آہٹ سنی، غور سے دیکھا، علی دور سے، ولایت کی خوشبو پہلے آ گئی، طرف گئی علی کی بیٹی، سیدانی اور زمین پہ کیوں بیٹھی ہو، استقبال کے لیے کھڑی ہو جاؤ، نجف سے میرا بابا علی آ گیا۔ 64 کی 64 بیبیاں کھڑی ہو گئی علی کے استقبال کے لیے، پنڈی والوں علی نے گھوڑا روکا، کوئی رکاب چومتی ہے، کوئی پاپوش، کوئی پاؤں، کوئی زانو، کوئی ید اللہ ہاتھ، کوئی کہہ رہے یاد اس وقت آئے جب میرے سر سے تاج اتر گیا، یالی تب آئے جب میرے بیٹے نہ رہے، یالی تب آئے جب میں یتیم ہو گئی۔ 63 بیویاں طواف بھی کر رہی ہیں علی کی سواری کا اور اپنی اپنی بولی بھی بول رہی ہیں۔ اب دیکھنا میری طرف، گوشت والوں کے لیے ہے، پتھر والوں کے لیے نہیں میرا یہ جملہ، اور بس اسی جملے پہ میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ 63 بیویاں طواف کر رہی ہیں، 64ویں سب سے الگ دور کھڑی ہے، جسم لرزے میں ہے، کب کبھی چڑھی ہوئی ہے، پنڈی والوں کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ کون دور کھڑی ہے؟ میں نام بھی لے سکتا تھا، لیکن جس نے بھی روایت لکھی جملہ یہی لکھا ہے کہ وہ بھی دور کھڑی ہے جس کا خون یہاں سے چلا، نہ کوفے کے بازاروں میں رکا، نہ شام کے درباروں میں رکا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اچانک علی کی نظر پڑی، رو کے کہا زینب بیٹا میری سکینہ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ طرف کے مڑ کے کہا سکینہ بابا کا سلام نہیں کیا؟ لرز سے بدن کے ساتھ چلی، ابھی کچھ قدم دور تھی، پھر رک گئی، بلادش بھی کانپتے ہوئے معصوم ہاتھ پیشانی پہ آئے، السلام علیکہ یا امیر المومنین، مومنین کا امیر میرا سلام، تم فقط رو رہے ہو۔ علی بسمل کی طرح زین میں تڑپے، کہا سکینہ میں تیرا لگتا کچھ نہیں ہوں، جیسے بیگانے لوگ سلام کرتے ہیں ویسے سلام کیا، مجھے بابا کیوں نہیں کہا؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی تیری شکایت کرنا کفر ہے، شکایت نہیں میرا شکوہ ہے، مگر شکوہ بھیجا نہیں بجا ہے۔ ریشے ولایت آنسوں میں ڈوب گئی، کیا شکوہ ہے اپنے غریب دادا سے؟ کہا یا علی انصاف کر، اپنی بیٹی کی آواز سنی تو نجف چھوڑ کے کربلا چلے آئے، حالانکہ میری پھوپھی نے تجھے بلایا ہی نہیں تھا۔ اس وقت کہاں تھے جب میں چلا رہی تھی یا علی جلدی آ، میرا بابا ذبح ہو رہا ہے، یا علی جلدی آ میرے گوشوارے اتر رہے ہیں، یا علی جلدی آ میں یتیم ہو رہی ہوں۔ اب شریعت کے نزدیک جا سکتے ہمارے وارث کا جب صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة ولي وحفظ مقاعد مناصر ودليل معين
حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته الطيبين.